ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، وعہدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر ذی وقار، علماء کرام اور قابل احترام سامعین محترم، وہ لوگ بڑے ہی خوش قسمت اور سعادت مند ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے دین کی دولت نصیب فرماتے ہیں۔ دنیا اور دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ اپنوں کو بھی عطا فرماتے ہیں، بیگانوں کو بھی، دوستوں اور دشمنوں کو بھی، ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو بھی، مگر دین ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن سے رب العالمین محبت کریں اور جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں۔ میں اور آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار انسانوں میں سے ہمیں نہ صرف یہ کہ مسلمان بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا، بلکہ اپنے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف نصیب فرمایا۔ میں بڑے مختصر وقت میں دو تین باتیں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی جاتی ہے۔ مسجد اسلامی معاشرے میں ایک سیکریٹریٹ کا درجہ رکھتی ہے۔ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں صرف نماز کے لیے نہیں، بلکہ وہ اسلامی ریاست کا یوں سمجھیے ہیڈ کوارٹر تھا۔ اسی مسجد میں جسے آج مسجد النبی کے نام سے ہم جانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پنجگانہ نماز کا اہتمام فرماتے ہیں، وہیں اسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والوں کے لیے تربیت کا اہتمام بھی کیا گیا۔ وہ مسجد سپریم کورٹ کا درجہ بھی رکھتی تھی رسول اللہ کے زمانے میں۔ مسجد نبوی میں لوگوں کے مسائل سن کر ان کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ یہ انگریز کی سازش تھی
کہ جس نے مسلمانوں کو مسجدوں سے دور رکھنے کے لیے یا مسجد کا تقدس لوگوں کے دلوں سے کم کرنے یا مٹانے کے لیے یہ ذہن بنایا بس مسجد صرف نماز کی حد تک مخصوص کی جائے، باقی معاملات اور باقی معاشرتی جو سلسلے ہیں ان کا مسجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات میں انتظامیہ سے یہی عرض کروں گا کہ مسجد کو کثیر المقاصد مرکز بنائیے۔ یقیناً یہ بات مسجد کی آبادی کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور تدریس کا مناسب اور معقول انتظام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ سالوں یا مہینوں میں نہیں، دنوں میں اللہ رب العالمین اس کو حقیقی معنوں میں آباد فرما دے گا۔ پھر ایک بات میں انتظامیہ سے خصوصی طور پر یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنی خوبصورت مسجد آپ نے بنا لی، لیکن اس کی یہ ظاہری جو خوبصورتی ہے اس کو قائم رکھنا آپ کا فرض ہوگا۔ مطلب کیا؟ مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرنا ہوگا۔ بات بالکل معمولی سی ہے، باہر سے آنے والا شخص جب مین گیٹ سے داخل ہوگا نا تو اسے آپ کے واش رومز میں سے گندی سمیل نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بیماری ہے کہ ہم اس سلسلے میں مجرمانہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 50-60 لاکھ روپیہ مسجد کی تعمیر پہ لگا دیا جاتا ہے، لیکن واش رومز کی صفائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 جلیل القدر انبیاء سے یہ وعدہ لیا، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے سے یہ وعدہ لیا، ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ وہ لوگ جو مسجد میں تشریف لائیں عبادت کے لیے، ان کے لیے اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھیے۔ اپنے ایک بزرگ کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی عادت یہ تھی کہ روزانہ مسجد کے بیت الخلاء کی صفائی اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے۔ جب ان کا آخری وقت آیا، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، تو حاضرین اس بات پر گواہی دینے لگے کہ اس بزرگ کے جسم سے ہمیں ایسی خوشبو محسوس ہو رہی ہے کہ آج تک دنیا میں وہ خوشبو ہم نے نہیں سونگھی، نہ استعمال کرنے کا موقع ملا۔
تو کہنے والوں نے کہا اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ یہ شخص اللہ تعالیٰ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ جماعت کے اندر ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، مولوی غلام رسول صاحب قلعہ میاں سنگھ والے۔ یہ پکی روٹی اور کچی روٹی وغیرہ جو کتابیں ہیں نا، یہ انہوں نے اس دور میں لکھی تھی جب اہل حدیث مسلک انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ آج بھی وہ کتابیں یہ تھوڑے تھوڑے پڑھے ہوئے مولویوں کے بڑی کام آتی ہیں۔ گاؤں کے اندر بجلی آ گئی، مولوی غلام رسول صاحب کے پوتے صوفی صاحب انہیں کہتے تھے، میں گیا آپ کے کوئی بی بی بچوں کو دم کرانے کے لیے، تو صوفی صاحب صرف نا سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دیا کرتے تھے اور اللہ شفا دیتا تھا۔ مسجد کے ساتھ ان کے لگاؤ کا یہ عالم تھا۔ گاؤں میں بجلی آئی، لوگوں کے گھروں کے اندر بجلی کے کمکمے چمکنے لگے، مسجد کا میٹر لگ چکا ہے لیکن ابھی وہ میٹر آن نہیں ہوا۔ مغرب کی نماز کے بعد گھر گئے نا، دیکھا کہ گھر کے اندر بجلی کے بلب جل رہے ہیں، کمکمے جل رہے ہیں۔ گھر والوں پر خفا ہوئے، فرمایا یہ سب بٹن بند کر دو، وہی دیا جلاؤ تیل والا۔ حضرت بجلی آ گئی ہے۔ فرمایا مجھے بھی پتا ہے، مگر اس وقت تک میرے گھر میں بجلی نہیں جلے گی جب تک اللہ کے گھر میں بجلی کی روشنی نہیں آئے گی۔ مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو اس طرح منسلک کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی ضروریات ان کو پورا کرنے کے لیے ہمارے اندر مسابقت کا جذبہ ہونا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ الحمدللہ یہ بات ہمارے لیے بڑی ہی باعث مسرت ہے کہ یہاں کے دوستوں نے اپنی مدد آپ کے تحت محض اللہ کی توفیق اور اس کی عنایت سے یہ خوبصورت گھر تعمیر فرمایا۔ اللہ ان کی محنت اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ لوگ اس بشارت کے مستحق ہیں، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ساتھیوں کے گھر جنت کے اندر انہی کی توقع اور امید سے بڑھ کر خوبصورت گھر اللہ انہیں نصیب فرمائے۔ الحمدللہ آپ کے ضلع کی موجودہ قیادت روز اول سے ہی متحرک ہے، مختلف پہلوؤں پر کام کرنے کے لیے۔ ہمارے اہداف میں سے ایک ہدف اللہ کے گھروں کی تعمیر بھی ہے۔ ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں کہیں 2-4 ساتھی مل جائیں، انہیں ترغیب دلائی جائے جگہ کے حصول کے لیے۔ اب تک ہمارا معمول یہی رہا کہ وہاں ذیلی جماعت کی طرف سے ایک کمرہ اور پانی کا انتظام کر دیا جاتا ہے، باقی تعمیر یہ آہستہ آہستہ چلتی رہتی ہے۔ اس سلسلہ میں اب تک ہم نے بڑے قلیل عرصے کے اندر ضلع کے
تقریباً 30-35 مقامات پر اس طرح کی مسجدیں تعمیر کروائیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اس طرح دیے سے دیا جلتا رہے گا۔ ضروری نہیں کہ مسجد بڑی پکی ہو، مساجد کو پختہ بنانے کی بجائے نمازیوں کو پختہ کیجیے، اور ہمارے دل اللہ کے گھر مسجد کی طرف معلق رہنا چاہیے، تاکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مصداق بنے۔ آپ نے فرمایا 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، یوم لا ظل الا ظلہ، جس دن سوائے عرش الہی کے کہیں سایہ نہیں ہوگا۔ محشر کے میدان میں عرش الہی کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ایک صفت جو رسول کائنات نے بیان فرمائی وہ یہ کہ رجل قلبہ معلق فی المساجد، اللہ اس شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے جس کا دل مسجد کی طرف لٹکا رہے، مسجد کی طرف معلق رہے۔ مطلب کیا؟ اس کے دل کے اندر یہ شوق رہے، انتظار رہے کہ نماز ظہر ادا کر کے آیا ہوں، کان مسجد کی طرف لگے رہیں کہ کب عصر کی اذان ہو اور میں سب سے پہلے اللہ کے گھر میں حاضری دینے کی کوشش کروں۔ جب میرے اور آپ کے دل کے اندر یہ شوق ہوگا تو پھر انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی قربت پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں گھٹا بن کر ہم پر برکھیں گی۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، علماء کرام، امیر محترم صاحبزادہ حافظ طارق محمود صاحب تشریف فرما، اور ہمارے بزرگ مہمان مولانا حافظ عدیل احمد صاحب گرجاکشی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، باقی علماء کرام بھی موجود ہیں۔ ان کی موجودگی سے میں بھی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، اور پھر آخر میں صرف یہی پیغام مقامی دوستوں کو دینے کی کوشش کروں گا کہ مسجد کی حقیقی آبادی کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے کہ مسجدوں کو صاف ستھرا خوشبودار بنانے کی کوشش کریں، ہوادار رکھنے کی کوشش کریں، ان کو روشن رکھنے کی کوشش کریں۔ یقیناً اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو بھی آباد فرمائے گا، اور ہمارے گھروں کو بھی خوشبودار بنائے گا، اور ہمارے گھروں کو بھی اللہ رب العالمین آباد فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔